بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 3 عشرے ایسے ہیں جن کو صحابہ کرام اپنی زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنس دیا کرتے تھے۔ ان میں سے پہلا عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، محرم کا پہلا عشرہ ہے، اور اس کے علاوہ ابھی جو ہم عشرہ گزار رہے ہیں ذوالحج کا، یہ والا عشرہ ہے۔ اور اس عشرے کے حوالے سے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی باقاعدہ قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ تو ان راتوں سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ اسی عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی خاص طور پہ قسم کھائی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس عشرے میں کیا گیا جو عمل ہے وہ کسی بھی اور دن کیے گئے عمل سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ یعنی اگر اس عشرے میں کوئی کام کیا جاتا ہے نیکی کا، تو وہ باقی تمام دنوں سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ و مقام رکھتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اگر ان دنوں میں کیے گئے کام جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں، تو کیا جہاد بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا محبوب نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، جہاد بھی، ہاں اللہ یہ کہ اگر کوئی بندہ نکلتا ہے، وہ اپنی جان لے کے نکلتا ہے، اپنا مال لے کے نکلتا ہے، اور کوئی بھی چیز واپس لے کے نہیں لوٹتا، یعنی اگر وہ شہید ہو جاتا ہے، اپنا مال لوٹا دیتا ہے، تو وہ افضل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے عمل ہیں ان سے زیادہ اس عشرے میں کیا گیا عمل جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ عشرہ جو ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تو ہمیں اس میں محنت کرنی ہے، ہمیں اس میں کوشش کرنی ہے، ہمیں اس میں جو ہے وہ حرکت کرنی ہے، اپنے آپ کو تھکانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو پھر سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ تو ہم نے اس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جد و جہد کرنی ہے، اپنی زبان سے، اپنے ایکشن سے، اپنے اعمال سے۔ کرنا کیا ہے ان دنوں میں؟ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے کچھ سجیشنز رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ حج و عمرہ کیا جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی عشرے میں جو ہے وہ حج کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حج فرض کیا ہے وہ ذوالحج کی انہی تاریخوں میں حج کیا جاتا ہے، تو عمرہ اور حج کیا جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عمرہ کے درمیان میں، عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان میں جو بھی کام کیے جائیں گے وہ ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جو عمرہ ہوتا ہے وہ ان تمام کاموں کا کفارہ بن جاتا ہے، غلطیوں کا، کوتاہیوں کا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا جو جزا ہے، اس کا جو بدلہ ہے، وہ جنت ہی ہے۔ تو اس عشرے میں جو کرنے کا کام یہ ہے، جو لوگ حج کر سکیں، جو عمرہ کر سکیں، ان کو جو ہے وہ زیادہ کوشش کے ساتھ عمرہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو اگلا کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال جو ہے وہ دور فرما دیتے ہیں۔ تو اس عشرے میں روزہ رکھنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے وہ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور ایک اور حدیث کے مطابق اللہ کے رسول جو مہینے میں جو 3 دن کے روزے ہیں، یعنی 13، 14، 15 جو قمری تاریخ ہوتی ہے اس میں روزہ رکھا کرتے تھے، عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول جو ہے وہ اس کی 9 تاریخ کا، 9 ذوالحج کا بھی روزہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رکھا کرتے تھے، اور صحیح ابو داود میں امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس عشرے میں روزے رکھنا، اور خاص طور پہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے وہ رکھنا، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خاص طور پہ اس کی اہمیت بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عرفہ کے روزے سے متعلق مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیں گے۔ تو جو یوم عرفہ کا روزہ ہے اس کا بھی خاص طور پہ جو ہے وہ اہتمام ہونا چاہیے، اور پورے اہل خانہ کو اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، جاگنا چاہیے، بچوں کو بھی جگانا چاہیے، یا جو لوگ جو ہے وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کو یہ روزہ خاص طور پہ رکھنا چاہیے۔
اس کے علاوہ جو اگلا کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس عشرے میں نماز پڑھنے کا خاص طور پہ اہتمام کیا جائے، اور اس میں نفلی نماز بھی ہے اور اس میں فرض نماز بھی ہے۔ اگر اس سے پہلے کوئی کوتاہی ہو رہی تھی تو کوشش کی جائے کہ اس عشرے کے ذریعے سے اس کوتاہی کو دور کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی بندہ اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ جو چیزیں میں نے اس پہ فرض کی ہیں ان کے ذریعے سے اگر میرا قرب حاصل کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اس کو قرب حاصل ہوتا ہے جو چیز میں نے اس پہ فرض کی ہے، جو نماز میں نے اس کے اوپر فرض کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی کے خلاف دشمنی اختیار کی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ جو چیزیں میں نے بندوں پہ فرض کی ہیں ان کے ذریعے سے اگر کوئی بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو ان چیزوں کے ذریعے سے اسے سب سے زیادہ تقرب میرا حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ نوافل کے ذریعے سے ایک بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگلا جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس عشرے میں نماز پڑھنے کا، وہ نفلی نماز ہو یا وہ فرض نماز ہو، اس کا خاص طور پہ اہتمام کیا جائے۔ دیکھیں کہ نماز پڑھنا یہ فرض ہے اور پورا سال ہی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی کوتاہی ہو رہی تھی، کوئی کمی ہو رہی تھی تو اس کو اس عشرے کے ذریعے سے دور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی کی دشمنی اختیار کی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ میرا تقرب جو ہے، جو چیز میں نے فرض کی ہے اس سے بڑھ کر کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز فرض کی ہے اس کے ذریعے سے وہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب سب سے زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک اگلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، وہ نماز نفل نماز ہو، وہ نماز فرض نماز ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ دیکھیں نماز تو ویسے ہی فرض ہے، پہلے بھی پڑھنی چاہیے، پورا سال پڑھنی چاہیے، لیکن اس عشرے میں خاص طور پہ نماز پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی کی دشمنی اختیار کی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نوافل پڑھتا ہے تو نوافل کے ذریعے سے ایک بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر ہوتا یوں ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ تو ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے نوافل کے ذریعے سے اور فرض نماز پڑھنے سے۔ اس کے علاوہ جو اگلا کرنے کا کام ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا خاص طور پہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جو ایام ہیں عشرے کے، یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ایام ہیں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو یہ ایام ہیں بہت معزز ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو تم ان میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے جو ہے وہ تکبیر پڑھو، تحمید پڑھو، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، تم اللہ اکبر کا ورد کرو، تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے الفاظ جو ہے وہ اللہ کے رسول سے ثابت بھی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سے زیادہ تکبیرات کے الفاظ ثابت ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی الفاظ اللہ کے رسول سے ثابت ہیں جو آپ ان ایام میں دہرایا کرتے تھے، صحابہ اکرام ان کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے وہ تکبیرات پڑھتے ہوئے بازاروں میں نکل جاتے تھے، اور جو لوگ ان تکبیرات کو سنتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل کے تکبیرات کو بآواز بلند جو ہے وہ پڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، تکبیرات کا اہتمام خاص طور پہ ان دنوں میں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تکبیرات کے علاوہ جو بھی آپ حمد کے الفاظ آپ کو یاد ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ بہت ہی مبارک الفاظ ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جن چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے افضل اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ 4 کلمات ہیں۔
تو ان کلمات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. جو بھی حمد کے، تکبیر کے، تحمید کے الفاظ آپ کو آتے ہیں ان کا اہتمام ہونا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمات ایسے ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہی زیادہ ہلکے ہیں، میزان میں بہت ہی زیادہ وزنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان کلمات کو بھی پڑھنا چاہیے، تکبیرات کو پڑھنا چاہیے، دیگر الفاظ کو، ذکر و اذکار کو بلند کرنا چاہیے کہ یہ 10 کے 10 دن جو ہے وہ خاص طور پہ اللہ کا ذکر بلند کرنے کے دن ہیں.